ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون۔ اور جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اسے نہ کھاؤ، اور بے شک یہ نافرمانی ہے، اور بے شک شیطان اپنے دوستوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑیں، اور اگر تم ان کا کہنا مانو گے تو اس وقت تم بھی یقیناً مشرک ہوگے۔ جس جانور پر ذبح کے وقت اللہ تعالیٰ کا نام لیا گیا اس کا کھانا حلال ہے۔ یہ بیان فرمانے کے بعد اب اس جانور کو کھانے سے منع کیا جا رہا ہے کہ جسے ذبح کرتے وقت جان بوجھ کر اس پر اللہ تعالیٰ کا نام ذکر نہیں کیا گیا۔ لہذا حکم یہ ہے کہ جس جانور پر مسلمان یا کتابی نے جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ کا نام ذکر نہ کیا وہ حرام ہے، اور اگر بھول کر نام لینا رہ گیا تو حلال ہے، اور مسلمان و کتابی کے علاوہ کسی دوسرے کا ذبح کیا ہوا مطلقاً حرام ہے۔ یاد رہے کہ یہاں کتابی سے مراد وہ اہل کتاب ہیں جو اپنے نبی اور کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، محض نام کے عیسائی اور حقیقت میں دہریہ مراد نہیں ہے۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، اور بے شک شیطان اپنے دوستوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر کا خلاصہ یہ ہے کہ شیطان اپنے دوستوں یعنی مشرکوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں تاکہ وہ مردار کھانے کے معاملے میں تم سے جھگڑا کریں، جیسا کہ اوپر کافروں کا ایک اعتراض نقل کیا گیا ہے۔ مزید فرمایا گیا کہ مسلمانوں، اگر تم نے اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ کو حلال کہنے میں ان کافروں کی بات مانی تو اس وقت تم بھی یقیناً مشرک ہوگے، کیونکہ دین میں حکم الہی کو چھوڑنا اور دوسرے کے حکم کو ماننا اور اللہ تعالیٰ کے سوا اور کو حاکم قرار دینا شرک ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ بغیر علم دینی مسائل میں جھگڑنا یہ محض جھگڑے کی نیت سے مناظرہ کرنا شیطانی لوگوں کا کام ہے، لیکن تحقیق حق کے لیے مناظرہ کرنا عبادت ہے۔